جی عزیز بہنوں اور بھائیوں، جیسا کہ ہمارا جو ویژن ہے، ہم نے ایک ہو کر کے کام کرنا ہے، خدا کے کلام کی منادی کرنی ہے۔ ہم سب جو ہیں وہ یسوع کے پیروکار ہیں، یسوع کے پیرو ہیں، تو یسوع مسیح کو فالو کرتے ہیں ہم، تو یسوع مسیح کی تعلیمات کو جو ہم نے عام کرنا ہے۔ یہ ہمارے سینئر پاسٹر آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں، ریورنڈ پاسٹر الیاس اسحاق صاحب۔ ان کے ساتھ خدا نے مجھے خدمت کا توڑا دے رکھا ہے، تقریباً 12 سے 15 سال ہو چکے ہیں ان کے ساتھ مجھے خدا کا کام کرتے ہوئے، اور خدا مجھے ایز اے اسسٹنٹ پاسٹر اپنے چرچ میں استعمال کر رہا ہے۔ یہ ہمارے سینئر پاسٹر ہیں، تو آج ہم ان کے ساتھ مل کر کے خدا کے کلام کی سچائیوں کو، خدا کے کلام کی باتوں کو سنیں گے اور اپنی زندگیوں کو بابرکت بنائیں گے۔ جی کلام سنیں گے۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جتنے بلیورز ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے تو میں پاسٹر ہارون کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس چینل پر جو ہے وہ دعوت دی تاکہ میں یہاں پر آ کر خدا کے کلام کو بیان کر سکوں۔ تو خدا کے کلام کو بیان کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ حوالہ ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھ لیں گے، اور خداوند کے کلام میں سے اگر ہم دیکھیں امثال کی کتاب 3 باب اور اس کی 34 آیت خداوند کے کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یقیناً وہ ٹھٹھا بازوں پر ٹھٹھا مارتا ہے لیکن فروتنوں پر فضل کرتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کا فضل ہو۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ امثال کی کتاب جو ہے یہ سلیمان نے لکھی، اور یہ داؤد کا بیٹا تھا، اور جب اسے مسح کیا گیا بادشاہ ہونے کے لیے، تو پھر اس نے جو ہے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے 1000 جو تھی وہ قربانیاں خداوند کے سامنے گزرانی، اور خدا نے رات کو رویا میں اس سے کلام کیا اور کہا کہ مانگ تجھے کیا چاہیے۔ تو اس نے خدا سے کہا کہ خداوند مجھے حکمت چاہیے، تو اس نے خدا سے حکمت مانگی۔ تو خدا نے کہا، اے سلیمان تو نے بہت اچھی چیز مانگی، تو نے دشمن کی جان نہیں مانگی، تو نے دولت کا سوال نہیں کیا، اور نہ تو نے کسی اور چیز کو عمر کی درازی مانگی، بلکہ تو نے جو مجھ سے حکمت مانگی، لہٰذا میں تجھے حکمت دیتا ہوں، اور ایسی حکمت دوں گا کہ نہ تو کسی کے پاس ہے اور نہ کسی کے پاس آنے والے دور کے اندر ہوگی۔ تو لہٰذا خدا نے پھر اسے حکمت دی، اور وہ اسی حکمت کے ساتھ اس نے یہاں پر خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا ٹھٹھا بازوں پر کیا کرتا ہے؟ ٹھٹھا مارتا ہے، اور فروتنوں پر کیا کرتا ہے؟ رحم کرتا ہے۔ فروتن یعنی جو حلیم شخص ہوتا ہے اور جو اپنے آپ کو بروکن کرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے، تو فروتن وہ شخص ہوتا ہے۔ لہٰذا خدا جو ہے ہمیں سکھانا چاہتا ہے، خدا ہمیں بتاتا ہے سلیمان کے ذریعہ سے کہ میری اور آپ کی زندگی میں بھائی فروتنی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ حلیمی اور فروتنی جب ہماری زندگی میں ہوگی، دین خدا ہمیں بلیس کرے گا، دین ہمیں خداوند برکت دے گا، خدمت ملے گا۔ تو لہٰذا میری اور آپ کی زندگی میں، اور تمام سننے والے بلیور جتنے ہم یہ سن رہے ہیں بات کو، ہماری زندگی میں فروتنی جو ہے بہت خاص جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے۔ لہٰذا جیسے سلیمان نے کہا کہ خدا ٹھٹھا بازوں کی کیا کرتا ہے؟ ٹھٹھا بازوں پر ٹھٹھا مارتا ہے لیکن فروتنوں پر رحم کرتا ہے۔ لہٰذا میری اور آپ کی زندگی میں فروتنی نظر آنی چاہیے، کیونکہ کرائسٹ کی زندگی میں، یسوع مسیح کی زندگی میں بھی فروتنی تھی۔ اور اگر آپ مبارک بادیاں متی کی انجیل 5ویں باب میں دیکھیں تو اس میں بھی لکھا ہے، مبارک ہے وہ شخص جو دل کا غریب ہے، کیونکہ وہ خدا کی بادشاہی کو کیا کریں گے؟ دیکھیں گے۔ تو یعنی دل کا فروتن ہونا، دل کا غریب ہونا، اس کا مطلب ہے کہ فروتن شخص، حلیم شخص، اپنے آپ کو بروکن کرنے والا شخص۔ لہٰذا مسیح کی زندگی میں بھی فروتنی تھی، کیونکہ یسوع مسیح نے جب خدمت کا آغاز کیا بہرون، تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا خدا کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے کیا کیا؟ مسح کیا ہے، تاکہ غریبوں کو کیا کروں؟ خوشخبری سناؤں۔ تو اب دیکھیے، غریبوں سے مطلب ہے کہ وہ فروتن شخص ہیں، جو حلیم شخص ہے، جو اپنے آپ کو بروکن کرتے ہیں، چھوٹے بناتے ہیں، تو خدا ان کو کیا کرتا ہے؟ بلیس کرتا ہے، برکت دیتا ہے۔ تو میری اور آپ کی زندگی میں فروتنی جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہم فروتن ہوں، اپنے آپ کو حلیم کریں، چھوٹے بنائیں، اور خدا ہمیں برکت دے۔ اور اس سے اگر آپ یسایہ کا صحیفہ پڑھیں بھائی ارون، یسایہ کی کتاب کے اندر بھی یہی لکھا ہے۔ یسایہ کہتا ہے کہ خدا جو ہے بلند مقاموں میں یعنی آسمانوں میں رہتا ہے، اور اس دل میں بھی رہتا ہے جو اپنے آپ کو فروتن کرتا ہے، اپنے آپ کو حلیم کرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے۔
تو خدا کی پریزنٹ جو ہے, خدا کی حضوری جو ہے, خدا کی موجودگی جو ہے, یہ ہمارے اندر رہتی ہے جب ہم فروتن ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو چھوٹا بناتے ہیں, اپنے آپ کو حلیم بناتے ہیں. لہٰذا خدا اس دل میں رہتا ہے جو اپنے آپ کو بروکن کر دیتا ہے, اپنے آپ کو پست کر لیتا ہے, حلیم کر لیتا ہے. تو میں نے بھائی ہارون بہت دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے دنیا کے اندر بلیور بھی ہوتے ہیں اور وہ بہت ڈیٹ ہوتے ہیں, یعنی سخت دل ہوتے ہیں, ڈیٹ ہو جاتے ہیں. وہ کبھی ان کے منہ سے یعنی معافی مانگنے کا تو ان کے ذہن میں تصور بھی نہیں آتا. یعنی وہ ایسا اس قدر سخت ہوتے ہیں کہ وہ کبھی انہوں نے کبھی معافی مانگی نہیں, یعنی مر جائیں گے. ایسے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, بوڑھے ہو گئے ہیں, موت یعنی مرنے کے قریب ہے, تو پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں, فروتن نہیں اپنے آپ کو کرتے, حلیم نہیں کرتے, اپنے کو چھوٹا نہیں بناتے, یعنی ڈھیٹ بن جاتے ہیں اور پھر معافی بھی نہیں مانگتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو معافی نہیں مانگتے وہ ڈھیٹ ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو حلیم نہیں کرتے, فروتن کرتے. اور جو لوگ فروتن ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, اپنے آپ کو چھوٹا بناتے ہیں, اپنی غلطی کا اقرار کر لیتے ہیں, غلطی کو مان لیتے ہیں. لہٰذا فروتنی میری اور آپ کی زندگی میں خدا چاہتا ہے. مگر خدا کے کلام میں سلیمان یہ بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ خدا ٹھٹھا بازوں کو کیا کرتا ہے, ٹھٹھا مارتا ہے. یعنی جو ڈھیٹ ہوتے ہیں خدا ان کا مقابلہ کرتا ہے, ان کو سزا دیتا ہے, ان کی ججمنٹ کرتا ہے. لہٰذا پھر فروتنوں پر کیا کرتا ہے, فضل کرتا ہے. یہ فضل کا مطلب گریس, خدا کا فضل ہم پر ہو جاتا ہے. آمین. لہٰذا میری اور آپ کی زندگی میں بھائی ہارون فضل کا ہونا ضرور ہے. آمین. تو لہٰذا اس کے ساتھ چھوٹی سی اور اگزامپل دوں گا. اگر آپ لازر کی زندگی پہ دیکھیں, امیر آدمی اور لازر کو دیکھیں, تو جو امیر آدمی تھا وہ کیا کرتا تھا, لازر کو پکی بات ہے کہ وہ کیا کرتا ہوگا, ٹھٹھے مارتا ہوگا, اوے فقیر, یا کہہ رہا ہوگا غریب ہے تو, روٹی نہیں دیتا تھا اسے. تو آپ دیکھو, ہو سکتا ہے اسے ٹچکریں کر رہا ہو, یعنی ڈھیٹ اسے کہتا ہو, یا اسے ہو سکتا ہے ککے مار رہا ہو, یعنی اسے آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ بدتمیزی بھی کر رہا ہوگا امیر آدمی. مگر خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ لازر جو تھا, لکھا ہے کہ وہ حلیم شخص تھا. آمین. فروتن شخص تھا, اور حلیمی کے ساتھ, فروتنی کے ساتھ اس نے سارا یہ جو پروسیس تھا اس نے کیا کیا, برداشت کیا. تو آپ دیکھیے کہ وہ حلیم شخص تھا, تو خدا حلیموں پر فضل کرتا ہے. مگر بائبل میں لکھا ہے ٹھٹھے بازوں پر وہ ٹھٹھا مارتا ہے. ٹھٹھے بازوں سے مطلب کہ آپ دیکھیے جب امیر آدمی بھائی ہارون جب وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, لکھا ہے وہ جب گیا پتال کے اندر, لکھا ہے کہ پانی کی بوند کو ترستا ہے. اب دیکھیے, تو کیونکہ وہ ٹھٹھے مارتا تھا, یعنی نہایت اس کے اندر رحم نہیں تھا, اور وہ اس نے اس کے ساتھ بھلا نہیں کیا, لازر کے ساتھ اسے کھانا نہیں دیا, کھانا نہیں پوچھا, اور بیماری کی حالت میں اسے کوئی دوائی میڈیسن نہیں پوچھی, تو وہ سخت شخص تھا. مگر بائبل کے اندر آپ دیکھیے کہ لازر جو تھا وہ کیا تھا, حلیم تھا. اور بائبل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں پاسٹر ہارون کہ لازر جو تھا وہ نہایت حلیم تھا, دل کا فروتن تھا. یہی وجہ ہے کہ جب لکھا لازر مرا تو لکھا فرشتوں نے جا کر ابراہیم کی گود میں اسے رکھ دیا. ہاللیلویا. یعنی اچھی پلیس اسے دی. تو لکھا ہے کہ جو سخت شخص تھا, جس کے اندر فروتنی نہیں تھی, جو ٹھٹھے مارتا تھا لازر پر, لکھا ہے وہ عذاب کے اندر تھا. مگر لازر لکھا ہے جو فروتن تھا, جو اپنے آپ کو اس نے چھوٹا بنا رکھا تھا, حلیم تھا, اپنے آپ کو توڑا ہوا تھا اس نے. خداوند کے کلام لکھا ہے وہ ابراہیم کی گود میں تھا, اچھی پلیس, یعنی پیس آف پلیس کے اندر تھا. تو اسی طرح میری اور آپ کی زندگی میں بھائی پاسٹر ہارون جو حلیمی جو ہے بہت ضروری ہے کہ ہم حلیم ہوں. اور چھوٹی سی اور اس کے ساتھ بات کروں گا. خداوند کے کلام لکھا ہے آسمان کی بادشاہی کے تعلق سے جب بات کی جاتی ہے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا کیا جائے گا. آمین. اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا. تو اگر فروتنی ہوگی, حلیمی میری اور آپ کی زندگی میں ہوگی, تو خدا ہمیں کیا کرے گا, ہم پر فضل کرے گا, ہمیں برکت دے گا, ہر قسم کی برکت دے گا. لہٰذا برکتیں اگر ہمیں چاہیے, زندگی چاہیے, خوشی چاہیے, شادمانی چاہیے, شفا چاہیے, تو پھر بھائیوں ہمیں فروتن بننا پڑے گا, اپنی خودی کا انکار کرنا پڑے گا, چھوٹا بننا پڑے گا. جب چھوٹا بنیں گے تو پھر خدا ہمیں شفا دے گا, برکت دے گا, اور آسمان کی بادشاہی میں بڑا بنائے گا. آمین. مسیح میں آپ سب کی سلامتی, اور اس کلام کے وسیلہ سے بلیور خدا آپ کو برکت دے, اور پاسٹر آپ کو بھی برکت دے. جی, اسی کے ساتھ میں بھی ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا. جیسے آپ یوسف کی زندگی پر بھی غور کر سکتے ہیں. اس کے بھائیوں نے اسے بیچ دیا, اسے ذلیل و خوار کیا, لیکن جو اس کے بھائی تھے پھر ایک وقت آیا کہ وہ بے یار و مددگار ہو گئے. لیکن جیسے یوسف نے اپنے آپ کو عاجز بنایا تو پھر خدا نے اسے ایک مقام بخشا.
جب اسی طرح ہماری زندگی میں فروتنی ہوگی، عاجزی ہوگی، دین جو ہے خدا ہمیں پھر بلندیوں پر لے کر کے جاتا ہے. جیسے سلیمان نے مثال کی کتاب میں ہمیں سکھایا، آج کے کلام کے وسیلہ سے، پادری صاحب کے وسیلہ سے، سلیمان کی زندگی سے، سلیمان کے وسیلہ سے ہم نے سیکھا. سلیمان جو تھا اس نے خدا سے حکمت مانگی. تو جو خدا سے حکمت کو مانگتے ہیں پھر وہ اپنے آپ کو عاجز کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو فروتن کر لیتے ہیں. تو جب آپ فروتنی سے خدا کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں تو پھر خدا آپ کو سر بلند کرتا ہے، عقابوں جیسا زور دیتا ہے. پھر خدا پھر اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. اسی طرح اگر آپ اپنے دل کو سخت کرتے ہیں تو قاضی صاحب جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں فیرو کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو فیرو کے دل کو خدا نے سخت کر دیا. تو جیسے ہم پھر اگر خدا سے دور ہوتے ہیں تو پھر خدا بھی ہمارے دلوں کو سخت کر دیتا ہے. تو پھر ہم جو خدا سے وہ دور سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور پھر ابلیس کے ہاتھوں ہماری اولاد، ہم، ہمارا گھرانہ یا ہمارے گرد و نواح کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے جو ریلیٹڈ ہوتے ہیں، پھر ابلیس اس طرح ہمارے جو ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے وسیلہ سے ہمیں دکھ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو ضرورت ہے کہ ہم خدا اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیں، اپنے آپ کو عاجز کریں، فروتن کریں. دین جو ہے پھر جو خدا نے ہمارے لیے برکات رکھ چھوڑی ہیں خدا پھر ان سے ہمیں لبریز کرتا ہے. سو ہم سب کی دعا ہے کہ خدا ہمیں اور آپ کو کلام کی ان باتوں کے وسیلہ سے بہت سی برکتوں سے لبریز کرے. سو ہماری گزارش ہے کہ آپ خود بھی ان چیزوں کو دیکھیں اور دوسروں تک شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارا ساتھ دیں اور ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں کہ ہماری کاوش آپ کو کیسی لگی. اور اگر آپ کلام سنانا چاہتے ہیں تو یہ پیچھے نمبر دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. تو آپ آ کر کے اس چینل پر اپنا ویژن، اپنا جو تھاٹ ہے اس آیت کے متعلق، یونیک کلام کے متعلق، سو وہ آپ بیان کر سکتے ہیں. تو ہماری دعا ہے کہ آخر میں پھر ایک بار پھر یہی کہیں گے کہ خدا ہمیں اور آپ کو کلام کی ان باتوں کے وسیلہ سے بہت سی برکتوں سے لبریز کرے اور خدا ہمیں اور آپ کو کلام کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.